اور آج امام جعفر الصادق علیہ السلام سے ہم سب جعفری کہلاتے ہیں. مکتب اسلام اور تمام کے تمام مکاتب فکر اسلام کے اندر امام ششم ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک دونوں ڈائریکٹ شاگرد تھے، مستقیماً شاگرد تھے چھٹے امام کے. امام شافعی امام مالک کے شاگرد تھے اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے. تو چاروں ائمہ یا ائمہ اربعہ وہ امام کے مستقیماً یا غیر مستقیماً شاگرد تھے چھٹے امام علیہ السلام کے. ائمہ کے شاگردوں کے اندر خصوصاً چھٹے امام کے شاگردوں میں 4000 افراد کے نام لکھے گئے ہیں. چھٹے امام نے 4000 فقہاء کی، مفسرین کی، محدثین کی تربیت کی. ان کے قابل ترین شاگردوں میں حضرت زرارہ کا نام آتا ہے، زرارہ ابن اعین. زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام سے عرض کیا کہا کہ مولا 40 سال ہو رہے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ مسلسل آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں اور آپ مسلسل مجھے فقہ جو پڑھا رہے ہیں، فقہ میں آپ حج کا باب پڑھا رہے ہیں، حج کے اسرار و رموز، حج کے احکام. 40 سال ہو گئے ہیں، یہ حج کے احکام کب ختم ہوں گے؟ آپ لوگ ایک حج کے لیے 1-2 مہینے تیاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں مشکل ہے. امام 40 سال مسلسل پڑھاتے رہے. تو زرارہ کہتے ہیں کہ امام ششم نے فرمایا کہ زرارہ وہ حج جو جناب آدم سے بھی 2000 سال پہلے شروع ہوا تھا، تم چاہتے ہو میں 40 سال میں سارے حج کے احکام بیان کر دوں؟ تو آج ہم ایک ایسے امام علیہ السلام کے جنہوں نے جتنے بھی فقہی اسکول آف تھاٹ ہیں، امام علیہ السلام نے قیاس سے متعلق صرف کہا اور امام نے کہا کہ دیکھو میرے شاگرد جو ہیں وہ قیاس نہ کریں، باقی قرآن اور سنت ہے، عقل ہے، یہ چیزیں ان کو رکھیں اپنے درمیان میں، لیکن قیاس نہ کریں. پوچھا مولا قیاس کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ نے فرمایا کہا کیونکہ اول من قاس ہوا ابلیس، سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس تھا. اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے آگ سے بنایا، آگ مٹی سے بہتر ہے. انسان کسی چیز کی چمک کو دیکھنے کے بعد اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. جلتی ہوئی شے، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. ابلیس نے صرف یہ دیکھا کہ یہ آگ ہے، بھڑک رہی ہے. امام نے کہا اگر وہ تھوڑا سا غور کر لیتا، عقل لڑاتا، تو اسے معلوم ہو جاتا کہ آگ نہیں مٹی افضل ہے، کیونکہ آگ امانت نہیں رکھتی ہے، آگ خیانت کرتی ہے. مٹی میں کوئی چیز امانتاً رکھ دو باقی رکھتی ہے، آگ میں امانت رکھ دو ختم کر دیتی ہے. امام نے اس کے بعد ایک اور بات کہا کہ مٹی کے اندر ایک دانے کو دبا دیا جائے تو ایک گندم کا دانہ اپنے سے 70 گنا دوسرے دانے اور پیدا کر دیتا ہے. تھوڑا سا پانی ڈالنے کی دیر ہوتی ہے. کہا جبکہ آگ میں انہی گندم کے دانوں کو ڈال دو تو وہ جلا کے راکھ کر دیتی ہے. امام نے کہا اس نے غور کیا ہوتا تو آگ کو جب جلایا جاتا ہے تو وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اس میں بھڑک ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، اور جب مٹی کو پھینکا جاتا ہے تو وہ زمین کی طرف جاتی ہے. مٹی کے اندر تواضع پایا جاتا ہے، آگ کے اندر تکبر پایا جاتا ہے. امام نے 7 چیزیں کہنے کے بعد، اصول کافی کی روایت ہے، 7 چیزیں کہنے کے بعد کہا اس لیے قیاس میرے مذہب میں، میرے فقہ میں جائز نہیں ہے. اب ہمارے ہاں بہت سی عبادات، بہت سی چیزیں ہیں جن سے متعلق بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایجاد کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ یا تصوف کے اندر چیزوں کو اپنے پاس سے کھڑا جا سکتا ہے، عبادتیں خود بنائی جا سکتی ہیں، اللہ خود سے کیا جا سکتا ہے. چھٹے امام کے ایک شاگرد امام کے پاس گئے، کہا کہ مولا شبہ قدر کے آپ نے اعمال بتائے ہیں، ان کے اندر 2 تسبیحیں بتائی ہیں. ایک تسبیح میں 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہے اور ایک میں 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ ہے. ربی نہیں آیا، استغفر اللہ ربی نہیں کہا، استغفر اللہ واتوب الیہ. جو ہمارے شب قدر کرتے ہیں ان کے ذہن میں آ گئی ہوگی. تو کہا مولا وہ جو دوسری تسبیح ہے جس میں آپ نے استغفر اللہ واتوب الیہ کہا ہے، کیا اس میں اپنے پاس سے ربی کا اضافہ کر دوں؟ امام نے کہا پھر وہ تیری تسبیح ہوگی، میری بتائی ہوئی تسبیح نہیں ہوگی. اپنے پاس سے تسبیحات مت بناؤ، جیسا ہم دیتے ہیں ویسا عمل کرو. اس کے لیے موجودہ علماء نے ایک مثال دی ہے. اگر کوئی آپ کو اپنا ٹیلی فون نمبر بتائے، کہا مجھے رابطہ کرنا ہے تو میرا کوڈ 786 ہے، ٹیلی فون نمبر ہے 51214، مثال کے طور پہ. یہ ہے نہیں کہ آپ لوگ ڈال کرنا شروع کر دیں کل سے اور کہیں کہ ہے. تو مثال کے طور پہ کہیں کہ 786 کوڈ ہے، 51214 نمبر ڈائل کرو گے تو آپ مجھ تک پہنچ جائیں گے. تو ایک انسان کہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں 786 کے بجائے 787 میں لا لیتا ہوں، تو کیا کال تھرو ہو جائے گی؟ کال کبھی تھرو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کوڈ ہے پہنچنے کے لیے. 786 میں وہ کہے میں نے تو صرف ایک نمبر اضافی کیا ہے، کم نہیں کیا، بڑھایا ہی ہے. حضرات معصوم فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نے اعمال بتائے ہیں ویسے کرو، اپنے پاس سے نہ کمی نہ زیادتی.
کیونکہ یہ اللہ تک پہنچنے کا ایک کوڈ ہے، وہ معصوم بہتر جانتا ہے جس کا مستقیماً خدا سے رابطہ ہے۔ تو ویسے اعمال کو ویسے بجا لائیے جیسے معصومین نے بجا لائے ہیں، جیسے ائمہ نے بتائے ہیں، ویسے عبادات کا انجام دینا بہت ضروری ہے۔ تو چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے میں فقہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، بہت سے فقہ اپنے زمانے میں اس زمانے میں چڑھ رہے تھے، اسی لیے ہم لوگوں کو جعفری کہا جاتا ہے۔ فقہ جعفری کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم فقہ کاظمی نہیں ہیں، یا فقہ باقری نہیں ہے، یا فقہ امام زین العابدین نہیں ہے، حسینی نہیں ہے، حسنی نہیں ہے، نہیں، یہ فقہ جعفری ہی فقہ محمدی بھی ہے، فقہ علوی بھی ہے، فقہ فاطمی بھی ہے۔ اور صرف اس کا نام اس لیے جعفری ہے کیونکہ اس زمانے میں امام نے اپنے فقہ کو رائج کیا جب بہت سے نئے مکاتب فکر آ رہے تھے۔ ایک عقیدے کا نظریہ تھا، ایک عقیدے کا نیا باب شروع ہو رہا تھا، اور ایک فقہ کا نیا باب شروع ہو رہا تھا۔ فقہ کے اندر جو ائمہ اربعہ ہیں، 4 حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی فقہ رائج ہو رہے تھے، اور اس زمانے میں جو دوسرے 2 عقائد کے مکتب فکر آ رہے تھے وہ تھے جو بہت بڑے بڑے 2 اس وقت آج کلام کے اندر اشاعرہ، اشاعری اور معتزلی، یہ 2 ہیں، میں جو ان کی باریکیوں میں نہیں جانا ہے۔ اس زمانے میں جب اعتقادی طور پہ مختلف مکاتب فکر تھے تو امام علیہ السلام نے کہا کہ فقہی لحاظ سے ہم امامی ہیں، ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، اور ہم فقہی لحاظ سے جعفری ہیں کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے فقہ دیا ہے۔ بنیادی فرق کیا تھا دوسرے اعتقادات میں اور چھٹے امام علیہ السلام کے عقائد میں؟ امام نے کہا دیکھو ہمارے عقیدے کے اندر عدل کو بنیادی کیفیت حاصل ہے، عدل کو نکال دیا جائے تو انسان خداوند متعال سے متعلق صحیح عقیدہ قائم نہیں کر سکتا۔ ہر چیز میں عدالت کو رکھنا، اللہ سبحانہ وتعالی عادل ہے، باریکیوں میں نہیں جاؤں گا۔ اب بہت سے نظریات تھے، امام علیہ السلام سے کہا گیا مولا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں مجبور پیدا کیا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں مختار پیدا کیا، یعنی کل اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے ہمیں کاملاً مجبور پیدا کیا، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ آج بھی مسلمانوں کے درمیان میں اعتقادات رائج ہیں کہ یعنی 100% اختیار ہمارے پاس ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا، میرے اختیار میں اللہ نے صرف، اللہ کی مثال ایسی ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اللہ کی مثال ایک ایسی ہے جیسے ایک کسان جو ایک بیج بو جائے، درخت خود بخود اگتا رہے گا، اس کے بعد درخت جانے، زمین جانے، فوٹوسنتھسس کا عمل جانے، پانی جانے، سورج جانے، روشنی جانے، بس پھر کسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یا پھر ایسا کہ نہیں، کاملاً اسی کا اختیار ہے، کسان کا اختیار ہے، درخت کی کوئی دخل نہیں ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا، کہا مولا بتائیے آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کون سے نظریے کے قائل ہیں، آپ جبر کے قائل ہیں یا آپ اختیار کے قائل ہیں؟ تو آپ نے کہا اللہ جبر ولا تفویض ولکن الامر بین الامرین، ہم بین الامرین ہیں۔ کہا نہ اللہ نے ہمیں مجبور پیدا کیا ہے، نہ کل مختار قرار دیا ہے، بلکہ دونوں کی درمیانی شے ہے۔ کیسی کوئی مثال ہو؟ کہ جو علی بن ابی طالب نے دی تھی، مولا امیر المومنین سے ایک آدمی نے کہا مولا مجھے کتنا اختیار ہے؟ آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، آدمی کھڑا ہو گیا۔ کہا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے پاؤں اٹھایا۔ کہا دوسرا پاؤں اٹھاؤ، کہا مولا اگر دوسرا پاؤں اٹھاؤں گا تو زمین پہ گر جاؤں گا۔ کہا کہ جتنے پاؤں اٹھا سکتے ہو اتنا اختیار ہے، جتنے پاؤں زمین پہ رکھنے پہ مجبور ہو اتنے مجبور ہو۔ تو دونوں کی درمیانی شے ہے۔ چھٹے امام نے یہی مکتب ہمیں دیا کہ ہم لوگ بہت سی چیزوں پہ، ایمان میں نے انتخاب کیا، آپ نے چنا کہ آپ کس مکتب کے ماننے والے ہیں، آپ نے اپنے پیشے کو اختیار کیا۔ کچھ چیزوں میں ہم مجبور ہیں، اللہ نے جیسا پیدا کر دیا ویسے ہیں، صلاحیت ایمان کی، عقل کی، تو بہت سی چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، بہت سی ہماری اختیار۔ اب میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف یہ اختلافات جو زمانے میں تھے امام نے ان کو روشن کیا۔ فقہ لحاظ سے امام نے بتایا کہ ہمارا مکتب رسول خدا پہ ہے، ہم کسی اور سے کوئی چیز نہیں لیتے، کوئی تبدیلی کا حق نہیں رکھتا۔ ہمارے 12 معصوم ائمہ علیہ السلام کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ رسول خدا کے حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر یہ کہتے تھے میں یہ کہتا ہوں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں رسول خدا جو کہتے تھے میں وہی کہہ رہا ہوں، نئی چیز نہیں پیش کر رہا۔ چھٹے امام علیہ السلام نے جو دین کی ڈیفینیشن دی ہے، تعریف کی ہے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں 2 جملوں کے اندر۔ کہ رسول خدا نے ایک پورے کے پورے، یعنی میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، رسول خدا نے ایک دین کی بنیاد رکھی، جس دین کی بنیاد جناب آدم نے رکھی تھی، اور جناب آدم نے جب بنیاد رکھی، کیونکہ بنیاد نظر نہیں آتی اس لیے جناب آدم اولو العزم پیغمبر شاید نہیں ہیں، دیواریں جناب نوح نے بنائی، چھت جناب ابراہیم نے ڈالی، دروازے جناب موسیٰ نے اور کھڑکیاں جناب عیسیٰ نے لگائیں۔ جب جناب ختم مرتبت، یہ دین کی عمارت کی بات کر رہا ہوں، کسی بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب جناب ختم مرتبت آئے تو آپ نے کہا کہ اس دروازے کی اب یہاں ضرورت نہیں ہے، یہاں سے دروازہ نکال کے وہاں لگا دو، اس کھڑکی کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ تبدیلیاں کی، کچھ چیزیں تھی، کہا کہ رد و بدل کی ضرورت ہے، تبدیلیاں کرنے کے بعد کہا کہ اس پہ ایک تختی لگا دو،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ ایک جانب یہ تختی تھی، دوسری تختی پہ لکھ دیا کہ حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ اور پھر رسول خدا نے کہا کہ اس دین کی عمارت پہ میں 12 محافظ بٹھا کے جا رہا ہوں، پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مہدی ہے۔ اگر کبھی بھی کوئی یزید کھڑا ہوگا دیوار دین کو گرانے کے لیے کہ دین کی دیوار کو گرا دے، تو کوئی حسین کھڑا ہو کے کہے گا کہ نہیں، یہ دین میرے نانا نے پہنچا دیا تھا، اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اس میں کسی کو تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنا چاہے گا تو فوراً کوئی نہ کوئی امام کھڑا ہو کے مقابلہ کرے گا اور فوراً دین کی عمارت کو بچائے گا، کسی حرام کو حلال میں نہیں بدلنے دے گا۔ یہ ہے جو خلاصہ چھٹے امام علیہ السلام نے پہنچایا ہے۔ میں امام کی